جس زندگی میں نماز نہیں اس زندگی میں کوئی خیر نہیں، جس زندگی میں نماز نہیں اس زندگی میں کوئی بھلائی نہیں۔ مسلمان اور نماز نہ پڑھے، مسلمان اور زندگی میں نماز کا اہتمام نہ ہو، اور پڑھے بھی تو جیسے وقت ملا تو پڑھ لیا، نہیں تو پھر دنیا مقدم ہے۔ نہیں میرے بھائی، نماز کا اہتمام یوں ہونا چاہیے، ہماری زندگی کی مشغولیتوں میں سب سے اہم مشغولیت نماز، نماز سے بڑھ کر کوئی مصروفیت نہ ہو، نماز سے زیادہ اہم کوئی کام نہ، اور ہے کیا بتاؤ؟ نماز سے زیادہ اہم کوئی کام ہے اس دنیا میں؟ اللہ کی قسم نہیں ہے۔ نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، وقت کی پابندی کے ساتھ، جماعت کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اگر کبھی غفلت ہو گئی، کبھی بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، فوراً تدارک کر کے نماز دوہرا لینی چاہیے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، جو سو جائے یا بھول کر نماز چھوڑ دے، آنکھ لگنے کی وجہ سے نماز چھوڑ دے، فوراً جیسے ہی یاد آئے یا جاگے فوراً وہ نماز پڑھ لے۔ تو محترم بھائیوں، نماز، جس زندگی میں نماز نہیں وہ کامیاب زندگی کسی بھی صورت ہو نہیں سکتی۔ قرآن نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، اپنی زندگی میں ہمیشہ نمازوں کی حفاظت کرو، ساری نمازوں کی، 5 وقتہ نمازوں کی۔ وہ صرف فرائض نہیں، فرائض کے ساتھ سنتیں ہیں، سنتیں نہیں، سنن کے ساتھ نوافل ہیں۔ ایک مومن فرائض، سنن، نوافل ساری نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، زندگی میں خیر و برکت نماز سے آتی ہے۔ تو محترم بھائیوں، نماز کی پابندی کیجیے۔ ہم 4 نمازیں پڑھتے ہیں، دن میں کوئی ایک نماز بھی چھوڑتے ہیں تو زندگی کی سب سے بڑی غلطی اور زندگی کی سب سے بڑی بھول ہم سے ہو رہی سمجھیے۔ نماز سے اہم کوئی اور کام نہیں ہو سکتا، نماز سے اہم کوئی اور مصروفیت نہیں ہو سکتی، نماز سے اہم کوئی اور مشغولیت نہیں ہو سکتی۔ جس نبی نے طائف کا زخم کھا کے مشرکین کے حق میں بد دعا نہ دی، لہو لہان ہو کے جس نبی نے مشرکین کے حق میں بد دعا نہ دی، اس نبی کی زبان سے اس وقت بد دعا نکل گئی کہ جب جنگ میں مشغول رکھنے کی وجہ سے عصر کا وقت نکل گیا، مغرب میں آپ داخل ہو گئے تو آپ کی زبان سے بد دعا نکل گئی ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے غافل کر دیا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ طائف کا زخم کھا کے بھی بد دعا نہیں نکلی تھی آپ کی زبان سے، پر جن کی وجہ سے، جن کے سبب سے ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی، ان کے حق میں نبی رحمت کی زبانی بد دعا نکل گئی۔ اسے یاد رکھنا، نماز مت چھوڑیے گا للہ، آپ خود پابندی کیجئے، اپنے بیوی بچوں سے پابندی کروائیے، اپنے گھر والوں سے پابندی کروائیے۔ میں نمازی رہوں، میرے بیوی بچے نمازی نہ، کیا فائدہ ہے؟ قرآن نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے پیغمبر اپنے گھر والوں کو، اپنے فیملی ممبرز کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ خود بھی نماز کی عبادت میں جم جائیے۔ اسماعیل علیہ السلام کی تعریف قرآن نے کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، کہ اسماعیل علیہ السلام کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی وہ خود نماز قائم کر دیتے اور اپنے سارے فیملی ممبرز کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ تو نماز 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 کو نہ بھولیے، نماز کو فراموش نہ کیجیے، زندگی میں کوئی نماز ہم سے چھوٹنے نہ پائے، اور بھول ہو جائے، غفلت ہو جائے، سو جائے تو فوراً اٹھ کے چھوٹی ہوئی نماز کا تدارک کریں۔